بچپن میں ایک بات جو آپ نے بار بار اپنے پیرنٹس اور اسکول اور مدرسوں میں سنی ہوگی کہ اللہ کے سب سے قریب اور عظیم فرشتے 4 ہیں اور پوری دنیا کا سسٹم اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے انہی 4 فرشتوں سے چلاتا ہے۔ مطلب دنیا کے 5 سب سے امپورٹنٹ کام اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں سے کرواتا ہے: زندگی، موت، رزق، ہدایت اور قیامت۔ سب سے بڑا اور طاقتور فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام، جن کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری لائف میں صرف 2 دفعہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ ان کے 600 پر تھے۔ اگر وہ آپ کے سامنے سے اپنے سارے پروں کو پھیلائے تو حضرت جبریل علیہ السلام کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے میسیجز کو بغیر کسی کمی یا زیادتی کے ایز اٹ از پیغمبروں تک پہنچاتے تھے۔ اب پوری دنیا کے انسانوں، جانوروں اور ساری لیونگ تھنگس کو زندہ بھی تو رہنا ہے، اور زندہ رہنے کے لیے انہیں کافی ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کھانا ہے۔ کس کو کھانا زیادہ دینا ہے اور کس کو کم دینا ہے، یہ سب اللہ کی آرڈر سے حضرت میکائیل علیہ السلام کرتے ہیں، اور پھر آتا ہے وہی فرشتہ جن کا کام سارے فرشتوں میں سے مشکل اور سخت ہے، اور لوگ ان کا نام سن کر ڈر کی وجہ سے کانپتے ہیں، کیونکہ وہ جب بھی دنیا میں کسی انسان کی طرف آتے ہیں تو اس کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے: موت۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت، اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ساتھ ایک سور، آسان الفاظ میں کہوں تو ایک بہت بڑی سیٹی، اس کو بھی پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے کیا، اور تب سے لے کے اب تک حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی سور کو اپنے منہ سے لگائے ہوئے ہیں اور عرش کی طرف اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں، اسی انتظار میں کہ کب اللہ کی طرف سے سور پھونکنے کا حکم ملے گا۔ اگر آپ کو ایسی ہی دل کو چھو لینے والی اسلامک سٹوریز پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے انسٹاگرام پیج کو فالو ضرور کریں، تاکہ آپ کوئی بھی خوبصورت پیغام مس نہ کر سکیں۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سالوں تک لوگوں کو چپکے اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے ٹرسٹڈ لوگوں کو ہی اسلام کی طرف بلایا، جس کی وجہ سے بہت کم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اسلام قبول کیا، اور وہ لوگ بھی کوئی اتنے اسٹرانگ اور مضبوط نہیں تھے، بلکہ ان میں زیادہ تر مکہ کے کمزور اور غریب لوگ تھے۔ 3 سالوں تک تو ایسا ہی چلتا رہا۔ مکہ کے سرداروں اور بڑے لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن 3 سالوں کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر اور مکہ کے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے آواز لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر مکہ میں لوگوں کی ایک بہت بڑی کراؤڈ جمع ہو گئی، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنیسٹی اور سچائی کی وجہ سے پوری مکہ میں گھر گھر میں فیمس تھے، اسی کراؤڈ میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ، وہاں کے سردار اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرز بھی شامل تھے۔ جب لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے جو ابھی نکل کر آپ لوگوں پر تاب حملہ کر سکتا ہے، تو کیا آپ لوگ میری بات مانو گے؟ تو آف کورس سب لوگوں نے ایک ساتھ ہاں کہا، ضرور آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ آپ سب سے سچے اور ایماندار ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سنو، تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ میں تم سارے لوگوں کو خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا خدا نہیں ہے، اور میں محمد اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر وہاں سب لوگ بہت ہی زیادہ حیران ہو گئے، اور کچھ لوگوں کو تو بہت غصہ آیا، جن میں سے ایک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب بھی تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے سے کہا، تم برباد ہو جاؤ، کیا تم نے اس لیے ہمیں یہاں بلایا
اور پھر سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اسی واقعے کے بعد اسلام جو اب تک مکہ کے لوگوں سے چھپا ہوا تھا اب سارے لوگوں کے سامنے آ گیا اور اسلام کے عقائد بہت تیزی سے سارے مکہ میں پھیلنے لگے، جن میں سے ایک سب سے بڑا عقیدہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کا تھا، اور اسلام اسی عقیدے کی وجہ سے مکہ کے بڑے بڑے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک دن مکہ کے ایک بڑے کافر ابو بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سوکھی ہوئی اور سڑی ہوئی ہڈی تھی جو بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی تھی۔ اس نے اس ہڈی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھوں میں زور سے دبایا، جس سے وہ ہڈی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور مٹی میں بدل گئی، اور پھر ہنس کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اللہ ان ہڈیوں کو بھی پھر سے زندہ کر سکتا ہے؟ ابی بن خلف مکہ کا ایک بہت بڑا کافر تھا اور اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اس نے ایک خاص قسم کا گھوڑا تیار کیا ہوا تھا اور اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ میں ایک دن ضرور اسی گھوڑے پر سوار ہو کر محمد کو ختم کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اپنے صحابہ کو کہتے تھے کہ ایک دن میں اپنے انہی ہاتھوں سے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابی بن خلف کو جان سے ماروں گا۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اگلے سال بدر کی خطرناک جنگ ہوئی، جس میں خود ابو بن خلف تو شریک نہیں تھا، لیکن اس کا بھائی امیہ بن خلف اسی بدر کی جنگ میں حضرت بلال اور دوسرے صحابہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اپنے بھائی کا بدلہ لینے اور اپنے زبان کو پورا کرنے کے لیے عبید بن خلف اگلے سال اسی گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس نے اسپیشلی تیاری کی تھی، اور مسلمانوں کے ساتھ دوسری بیٹل احد کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگا۔ کافی ٹائم ڈھونڈنے کے بعد جیسے ہی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی تلوار نکال کر اپنے گھوڑے کو اسپیڈ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں صحابہ اکرام نے جیسے ہی اس کا راستہ روکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیز آواز میں فرمایا کہ چھوڑ دو، اسے آنے دو۔ پھر ایک صحابی سے ایک چھوٹا سا تیر لگ کر عبید بن خلف کی طرف پھینکا۔ ابو بن خلف نے تو ایک مضبوط آرمر اور ایک ہیلمٹ بھی پہنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا جسم تو سارا چھپا ہوا تھا، لیکن اس کے جسم میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں لوہے کا کوئی سپورٹ نہیں تھا، اس کی گردن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل اسی جگہ کو ہی ٹارگٹ کیا۔ جیسے ہی نیزہ اس کی گردن پر لگا تو فوراً اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ اس کا زخم تو اتنا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ چیختا ہوا اپنی کیمپ میں چلا گیا اور چلا چلا کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ مجھے محمد نے قتل کر دیا ہے، میں بچوں گا نہیں۔ اس کے ہی لوگوں نے اسے بہت سمجھایا کہ یار دیکھو، زخم تو اتنی بڑی نہیں ہے، بہت جلد آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن پھر بھی اس کے دل کو آرام نہیں ملا تھا۔ میں بچوں گا نہیں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ان پر یہ وار کسی اور نے نہیں بلکہ پوری دنیا کے سب سے عظیم انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ تو تیر کی وار تھی، اگر اس کی جگہ محمد مجھ پر تھوکتے بھی تو میں ان کے تھوک سے ہی مر جاتا۔ اور پھر آگے جا کر ابو بن خلف اس چھوٹی سی زخم سے مر گیا۔ اب اپنی سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ جیسے یہ ابو بن خلف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حرکت کیا کہ اللہ ان ہڈیوں کو پھر سے زندہ کرے گا، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یاسین کی کچھ آیت نازل ہوئی، جس کا مقصد صاف صاف کلیئر ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے پر تم لوگ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کیا اس سے زیادہ حیرانی والی بات یہ نہیں ہے؟ اللہ نے پہلے تمہیں کیسے صرف ایک ہی قطرے سے پیدا کیا، اور پہلی دفعہ ایک چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے لیکن دوسری دفعہ نہیں۔ قیامت تو آئے گی، ضرور آئے گی، لیکن کب آئے گی اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ کا پتہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔
हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर इसकी कुछ निशानियां बताई है, जिसमें से काफी सारी निशानियों को हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, जैसे कि कयामत कैसे आएगी, याजूज माजूज का निकलना, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, इमाम मेहंदी का नुज़ूल। इसी चैनल पर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएगी। खतरनाक फितनों को खत्म करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल तक दुनिया में रहेंगे। इन्हीं 7 सालों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया का सिस्टम बिल्कुल चेंज कर देंगे, और वही दुनिया जो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जुल्म और गुनाहों से भरी हुई थी, अब अचानक पीस ऑफ इंसाफ हो जाएगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे जो अल्लाह के हुक्म से अजीम पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलो किया करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम सारे एंटी इस्लामिक चीजों को खत्म कर देंगे, चाहे वो इस्लामिक चीजें ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी फॉलोअर्स ईसाइयों में ही क्यों ना हो। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले उसी क्रॉस को तोड़ेंगे जो क्रिश्चियनिटी में सबसे होली चीज समझी जाती है। क्रिश्चियन के चर्चों, घरों, कब्रों और इवन उनके पास हर जगह जो वो क्रॉस उनके गले में लटकती होती है, क्योंकि क्रिश्चियन समझते हैं कि जब भी उन पर कोई बड़ी मुसीबत आती है तो उनका खुदा उन्हें उस मुसीबत से बचाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के क्रॉस तोड़ने के बाद सारे क्रिश्चियन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे, और उनमें से कुछ लोग तो ईसा अलैहिस्सलाम का साथ भी छोड़ देंगे। लेकिन जो क्रिश्चियन हक और सच को समझ चुके होंगे, वो इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इस्लाम पर मजबूती से खड़े होंगे। दूसरा बड़ा काम ईसा अलैहिस्सलाम का इन्हीं 7 सालों में ये होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को दुनिया से खत्म कर देंगे। मतलब ना कोई खिंजीर का गोश्त खाएगा और ना ही खिंजीर को पालेगा, क्योंकि खिंजीर के हराम होने की एक बहुत बड़ी वजह उसकी बेगैरती है। अगर किसी खिंजीर के फीमेल के साथ कोई दूसरा खिंजीर गलत ताल्लुक बनाए तो इसे खिंजीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वाओ, नाइस। मतलब खिंजीर में फ्री मीटिंग होती है, और जब भी इंसान बार बार खिंजीर का गोश्त खाए तो यही फ्री मीटिंग वाली इंतहाई घटिया आदत इसी इंसान में भी ट्रांसफर हो जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में सारे लोग बहुत खुशी से दुनिया में रहेंगे। दुनिया के किसी भी एक शख्स की दूसरे शख्स के साथ दुश्मनी नहीं होगी, और दुश्मनी भी कैसे होगी, क्योंकि हर शख्स के पास माल की कोई कमी नहीं होगी, और रिस्क में तो इतनी बरकत होगी कि एक अनार एक बहुत बड़ी ग्रुप के लोगों की भूख मिटाने के लिए काफी होगा, और उसका छिलका तो इतना बड़ा होगा कि उस अनार या उस फ्रूट के छिलके से अपने लिए घर का छत बनाएंगे। लेकिन जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो जाएंगे तो लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम से पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, और फिर से वही पुरानी आदत करेंगे जो इंसान की हमेशा से फितरत चली आ रही है। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, जिना, शराब, कत्ल, ये सारे तो उस वक्त बहुत ही नॉर्मल गुनाह होंगे। वो लोग तो ऐसे ऐसे खतरनाक तरीकों से गुनाह करेंगे कि शैतान को भी ये देखकर उनसे शर्म आएगी। शैतान भी सोचेगा ये गुनाह मैंने इनको कब सिखाया था। और जब लोगों की हालत ऐसी हो जाएगी तो फिर अल्लाह ताला पूरी दुनिया के लोगों पर एक नरम और ठंडी हवा भेजेंगे। ये हवा पूरी दुनिया में फैल जाएगी, और जहाँ कहीं भी उसे अल्लाह का नाम लेने वाला कोई एक इंसान भी नजर आएगा तो ये हवा फौरन उसे खत्म कर देगी। और जब दुनिया के सारे मुसलमान खत्म हो जाएंगे तो यहाँ से दुनिया के 40 सबसे खतरनाक साल शुरू होंगे। सबसे पहले मदीना मुनव्वरा से सारे लोग निकलेंगे। मदीना बिल्कुल खाली हो जाएगा और वहाँ सिर्फ जंगल के जानवर और परिंदे रहेंगे। मदीना मुनव्वरा इंसानों से इतना खाली हो जाएगा कि वहाँ दिन में जाने से भी लोगों को डर लगेगा, और अगर कोई स्ट्रेंजर शख्स वहाँ से गुजरे तो उसे कभी फील ही ना होगा कि यहाँ पर भी कभी करोड़ों लोग हुआ करते थे। हवा से मुसलमानों के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ वही लोग बच जाएंगे जिनका इस्लाम और अल्लाह से कोई ताल्लुक ना होगा। उनके ना तो दिलों में अल्लाह का नाम होगा और ना ही जुबान पर अल्लाह का नाम आएगा। जानवरों की तरह वे लोग खाना खाएंगे, वह एक दूसरे से लड़ेंगे और ऐसे ही गधों की तरह सबके सामने जिना करेंगे, और अपनी इन्हीं हरकतों से उन्हें शर्म भी नहीं आएगी। और जब हालात यहाँ तक पहुँच जाए तो फिर एक रात जब लोग आराम से अपने बिस्तर पर सो रहे होंगे और हर तरफ बिल्कुल एक खामोशी होगी, तो फिर दुनिया में एक अजीब काम होगा, और वह ये होगा कि जब लोग सुबह उठेंगे तो वे ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि पूरी दुनिया में जितनी भी कुरान की किताबें हैं
اس کی کور اور بائنڈنگ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایک بھی لفظ نہیں ہے۔ مطلب دنیا کے سارے قرآنوں کے پیجز بالکل خالی اور سفید ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے پچھلی رات کو ہی اللہ نے اپنے کلام قرآن پاک کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا تھا، اور یہ قرآن کے الفاظ صرف پیجز سے نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں سے ہمیشہ کے لیے قرآن بھلا دیا جائے گا، اور دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد یہ قرآن صرف اللہ کے پاس لوح محفوظ میں باقی رہے گا۔ لوح محفوظ ایک انسین جگہ ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوح محفوظ اللہ کا سیف رجسٹر ہے جس میں اللہ نے سب چیزوں کا علم اور تقدیر لکھ دیا ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان گزرے ہیں اور جتنے انسان آئیں گے ان سب کی تقدیر لوح محفوظ میں سیف ہے، اور آج کے زمانے میں سارے انسانوں کے پاس جتنے بھی علم ہے وہ لوح محفوظ کے علم کے سامنے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پاس علم کے خزانے موجود ہے۔ قرآن بھی اسی لوح محفوظ میں لکھا گیا تھا، اور پہلی دفعہ رمضان کے مہینے میں آخری 10 دنوں میں ایک خاص دن لیلۃ القدر کی رات کو یہ قرآن پہلی آسمان پر نازل ہوا تھا، اور جس جگہ یہ قرآن نازل ہوا اسے بیت العزہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر پہلے آسمان سے 23 سالوں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کے الفاظ کو دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے گئے، اور تب سے لے کر اس اینڈ والے وقت تک جب پوری دنیا میں صرف کافر ہی کافر ہوں گے۔ قرآن کے اٹھا لینے کے کچھ ہی وقت بعد اب باری تھی دنیا سے دوسری نشانی کو اٹھانے کی۔ انہی آخری دنوں میں جب لوگوں میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی تو یہ بات بھی بالکل کلیئر ہے کہ کعبہ جیسی مقدس جگہ بھی لوگوں کے کراؤڈ سے بالکل خالی ہو جائے گی۔ نہ وہاں کوئی حج کرنے جائے گا اور نہ ہی کوئی عبادت کرنے جائے گا، اور کعبہ کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی۔ اور اسی ٹائم کو یوز کر کے ایک حبشی جس کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوگی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کعبہ کی طرف روانہ ہوگا۔ ان دنوں یہ بات بہت ہی زیادہ فیمس ہوگی کہ جس جگہ آج کعبہ ہے ایگزیکٹ اسی جگہ سونے کا ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، اور اسی خزانے کو نکالنے کی لالچ میں وہ حبشی اپنے دوستوں کے ساتھ یمن سے مکہ کی طرف روانہ ہوگا۔ اصل میں لگ بھگ ہزاروں سال پہلے جب کعبہ اور زمزم کی دیکھ بھال قبیلہ بنو جرہم کیا کرتا تھا، یہ وہی قبیلہ تھا جو اس سمے مکہ میں آ کر آباد ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی پتنی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک ویران ریگستان میں چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں بنو جرہم کی ہی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا، اس لیے ان کے بعد کعبہ اور زمزم کی ذمہ داری یہی قبیلہ سنبھالتا رہا۔ جس طرح آج لاکھوں لوگ ہر سال کعبہ میں جمع ہوتے ہیں، اسی طرح اس دور میں بھی لوگ دور دور سے کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ وہ صرف عبادت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ کعبہ کی محبت میں قیمتی تحفے اور قربانیاں بھی پیش کرتے تھے۔ یہ تحفے بہت قیمتی ہوا کرتے تھے۔ حج کے بعد یہ امانتیں کعبہ کے پاس جمع کی جاتی تھی اور بنو جرہم ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ شروعات میں یہ قبیلہ ایمانداری سے یہ ذمہ داری نبھا رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب مکہ کی ارتھ ویوستھا حاجیوں کی وجہ سے مضبوط ہوئی تو ان میں لالچ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کعبہ کی امانتوں میں خیانت شروع کر دی اور حاجیوں و دوسرے قبیلوں پر ظلم کرنے لگے۔ آخرکار مکہ کے لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی اور قبیلہ بنو قزاع نے انہیں مکہ سے نکال کر کعبہ کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جاتے جاتے بنو جرہم نے دو بڑے گناہ کیے، کعبہ کے خزانے کو زمین میں کہیں دفن کر دیا، زمزم کے کنویں کو بھی مٹی اور پتھروں سے بھر کر چھپا دیا۔ صدیوں بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خواب کے ذریعے زمزم کی جگہ بتائی گئی اور انہوں نے دوبارہ اس مبارک کنویں کو کھودا۔ اسی دن سے زمزم کا پانی پھر جاری ہوا۔ آخری زمانے سے جڑی ہوئی صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک سمے ایسا آئے گا جب حبشہ ابیسینیا کا ایک آدمی جس کی ٹانگیں پتلی ہوگی کعبہ پر حملہ کرے گا، اسے جسو ویکتین کہا گیا ہے، وہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے دفن خزانے کو نکال لے جائے گا۔ اس سمے لوگوں کے دلوں سے ایمان کمزور ہو چکا ہوگا اور دنیا غفلت میں ڈوب گئی ہوگی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اس دور میں کئی مبارک نشانیاں اٹھا لی جائے گی، ان میں کچھ روایتیں کمزور بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلی بار سور پھونکنے کا حکم دے گا، اس کی آواز سے پوری کائنات دہل اٹھے گی اور جو بھی زندہ ہوگا سب